اے ایمان والو مسلمانوں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، میرے آقا تشریف فرما ہیں۔ آپ کے اور میرے محبوب آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں۔ میرے آقا کے پیارے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ اذان دے رہے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ جب آپ کے اور میرے آقا کا نام اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تو میرے آقا کے پیارے غلام، میرے آقا کے پیارے صحابی، میرے آقا کے پیارے دوست، میرے آقا کے پیارے شاگرد مرید جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب اپنے آقا و مولا کا نام سنتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میرے آقا سے اتنی محبت فرماتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے۔ جب بھی آپ کے اور میرے آقا وضو فرماتے تھے نا تو صحابہ کرام میرے آقا کے شاگرد اور مرید، میرے آقا کے سپاہی اتنی محبت فرماتے تھے آقا سے۔ جب آقا وضو فرماتے تو صحابہ کرام وضو کے قطرے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ میرے آقا جب وضو کرتے تھے تو پانی کے قطرے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ جب زمین کی طرف پانی بہنے لگتا تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر لے کے اپنے منہ پر مل لیتے۔ میرے اور آپ کے آقا کے وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنے پیار اور میرے آقا کا اتنا ادب کرتے تھے کہ جب حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے تو اتنا ادب سے بیٹھتے تھے کہ اوپر اگر پرندہ بھی آ کر بیٹھ جاتا نا، کندھے پر پرندہ آ کر بیٹھ جاتا تو صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ ہم تو نماز میں ہوتے ہیں، مکھی بیٹھ جائے تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں، خارش ہو جائے کبھی کپڑا آگے کیا، کبھی ٹوپی پیچھے کری، کبھی جناب کوئی اپنے زلفوں کو چھیڑ رہا ہے، کوئی داڑھی کو چھیڑ رہا ہے، کوئی کپڑوں کو چھیڑ رہا ہے۔ ہم تو نماز میں ہوتے ہیں لیکن نماز میں اپنے خدا سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ تو صحابہ کرام جب اپنے آقا و مولا کے سامنے بیٹھتے تھے، اپنے محبوب کے سامنے بیٹھتے تھے تو بڑے ادب اور احترام سے اور بڑی محبت سے صحابہ کرام اتنا میرے آقا سے عشق فرماتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنا میرے نبی سے پیار کرتے تھے۔ میرے محبوب جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام وضو کے پانی کے قطرے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ تو اذان ہو رہی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں، میرے آقا کے مؤذن۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ 40 دن اذان دے، کتنے دن؟ 40 دن جو بندہ اذان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اذان کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو بندہ باقاعدگی سے اذان دیتا ہے، قیامت والے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ میں ہوگا۔ تو سامعین محترم، میں جو عرض کر رہا تھا، میرے آقا تشریف فرما ہیں، حضرت بلال جب بھی صحابہ کرام کا نام ہے تو کیا بول رہے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب صحابہ کرام کا نام آئے تو کیا بولنا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے آقا جب اذان ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے انگوٹھے چومے، تو اذان مکمل ہوئی تو میرے آقا فرمایا صحابہ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے میرے خلیل نے کیا کیا ہے؟ خلیل دوست کو بولتے ہیں، خلیل کسے بولتے ہیں؟ دوست کو۔ صحابہ کسی نے دیکھا ہے میرے خلیل نے کیا کیا ہے؟ ایک صحابی رسول عرض کی آقا میں نے دیکھا ہے، جب آپ کا اسم گرامی آیا، جب آپ کا نام آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے انگوٹھے چوم لیے اور پڑھا۔ حضرت صدیق اکبر نے پڑھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ دیکھ لو جیسے میرے خلیل نے کیا ہے، اگر یہ والا عمل کوئی کرے تو قیامت والے دن وہ بندہ میری شفاعت پائے گا۔
تو انگوٹھے چومنا جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو سامعین محترم، آج جس کی بات کرنی ہے یار غار، آپ کے اور میرے آقا کے دوست، بچپن کے بھی دوست ہیں، جوانی کے بھی دوست ہیں، بڑھاپے کے بھی دوست ہیں، دنیا کے بھی دوست ہیں، آخرت کے بھی دوست، رات کے دوست، دن کے دوست، صبح کے دوست، شام کے دوست، بازاروں کے دوست، شہروں کے دوست، آپ کے اور میرے آقا کے بچپن کے دوست، ایسے دوست خلیفہ اول، ایسے دوست جنہوں نے ہمیشہ آپ کے اور میرے آقا کے ساتھ وقت گزارا ہے، ہر لمحے، ہر پل، ہر گھڑی انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ، اللہ کے محبوب کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ وہ یار غار، وہ بچپن کے دوست جنہوں نے ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی، ہر وقت اپنے آقا کی زیارت میں گزارا ہے، آقا کی فرما برداری میں گزارا ہے۔ وہ دنیا کے بھی دوست ہیں، آخرت کے بھی دوست ہیں، دنیا کے بھی دوست ہیں، جنت کے بھی دوست ہیں۔ وہ خلیفہ اول غار کے بھی دوست ہیں، مزار کے بھی دوست ہیں۔ مزار کہتے ہیں روضہ شریف، قبر شریف کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے وہ صحابی ہیں جن کی قبر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے ساتھ ہے۔ تو سامعین محترم، ایک مرتبہ آپ کے اور میرے آقا جب معراج پر گئے، واپسی آئے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، میں جب معراج پر گیا نا، جب معراج پر میں گیا تو میرے ساتھ جبرائیل تھے۔ ذرا قریب آ جاؤ نا، گیا میرے ساتھ جبرائیل امین تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا، ایک جگہ ایسی آئی کہ جبرائیل نے مجھے جواب دے دیا کہ آقا میں آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا، اگر ایک پر میں آپ کے ساتھ آگے جاؤں تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا۔ تو میرے آقا کے دوست خلیفہ اول امیر المومنین جو بنے پہلے، حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، عرض کی آقا کاش جبریل کی جگہ میں صدیق ہوتا، جل کر راکھ تو ہو جاتا مگر آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ عرض کی آقا کاش میں صدیق آپ کے ساتھ ہوتا، جل کر راکھ تو ہو جاتا مگر آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا عشق، اتنی الفت آقا سے۔ حضرت صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے آقا آپ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ سبحان اللہ، آ رہی سمجھ؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اے آقا آپ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اتنی محبت۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اے بلال یہ بتاؤ کہ تمہاری حضرت جو خلیفہ اول ہے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نیکیوں کا پتہ ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی نہیں اتنا تو مجھے علم نہیں ہے ان کی نیکی کتنی ہیں، مگر عرض کی کہ ایک نیکی ایسی ہے جس کا مجھے بڑا علم ہے، ایک نیکی ایسی ہے جس کا مجھے پتہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا بھائی بتاؤ وہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت صدیق اکبر کی ساری نیکیوں کا تو مجھے نہیں علم، مگر مجھے کافروں سے آزاد کروایا، یہ نیکی جو ہے، بلکہ ایسے کہا جو میں بلال کی زندگی ہے، ساری زندگی میں بلال کی ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کا نام، یعنی کہ صدیق اکبر کی ایک نیکی جو ہے وہ غار والی نیکی جو ہے، جو غار میں آپ کے اور میرے آقا کے ساتھ رہے۔ ایک دن حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آقا وہ کون سے صحابی ہیں جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں؟ ستارے کو گن سکتے ہیں؟ کسی کی گنتی میں ہیں ستارے کتنے ہیں؟ نہیں گنتی نا۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں ہیں، انہوں نے عرض کی آقا یہ بتائیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں ستاروں کے برابر؟ تو انہیں انتظار تھا کہ میرے والد صاحب کا نام آئے گا، میرے والد نے بڑی خدمت کی ہے،
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نا، انسان کو 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں انسان کو بڑی پسند ہیں: مال، جان، اولاد۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 3 چیزیں ہر بندے کو بڑی پسند ہیں: مال، جان، اولاد۔ یہ 3 چیزیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا پر قربان کر دی۔ مال بھی اپنے آقا پر قربان کر دیا، اولاد بھی، جان بھی۔ تینوں چیزیں اپنے نبی کے قدموں پر وارنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، ہمیشہ، ہر وقت۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر میرے آقا نے جواب دیا کہ ستاروں کے برابر تو نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ کس کی نیکیاں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھیا کے قریب قریب آ جاؤ۔ 500 روپیہ مسجد آئی محمد، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میری پیاری عائشہ، پریشان نہ ہو، مجھے علم ہے آپ اپنے والد کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ فرمایا کہ ستاروں کے برابر تو نیکیاں حضرت عمر کی ہیں، آپ کے والد کی ایک نیکی جو غار والی ہے اس کا برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جو غار والی نیکی آپ کے والد صاحب کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتی۔ تو ساری نیکیاں تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، ہمیشہ، کاش میں عمر نہ ہوتا، کاش میں یہ نہ ہوتا، کاش میں وہ نہ ہوتا۔ تو کسی نے عرض کی، اے بھائی جان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش میں عمر نہ ہوتا، میں صدیق اکبر کے سینے کا اقبال ہوتا، سینے پہ اگا ہوا اقبال ہوتا عمر حضرت ابوبکر صدیق کا۔ اتنی شان ہے صدیق اکبر کی، ہمارے آقا کے پہلے خلیفہ، پہلے امیر المومنین، وہ امیر المومنین جن کو آپ کے اور میرے آقا نے اپنے زندگی میں اپنے مسلح پر کھڑا فرمایا امامت کے لیے۔ صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے، صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے، صدیق اکبر، بولو صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے، صدیق اکبر سب تو پہلا اپنے آقا نہیں مارا کھان والے، صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے، صدیق اکبر، بولیے مسجد کی گونج، مسجد کی فضا گونج ہے، صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے۔ غار وچ سپاں دے ڈنگ کھا کے، بچھواں دے ڈنگ کھا کے اپنے نبی، اپنے محبوب، اپنے آقا نو بچان والے، صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے، صدیق اکبر یاد نے، صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے۔ حضرت بلال حبشی نو کافراں وچ کہہ تو آزاد کروان والے، صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے، بولیے صدیق اکبر۔ آپ کے اور میرے آقا اپنے مزار میں فرمائیں، اے صدیق، او فتح پور کالونی میں مسجد نورانی کے اندر تیرا اور میرا ذکر ہو رہا ہے، صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو دن، صدیق اکبر، اس سائڈ سے آواز نہیں آ رہی، صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے، صدیق اکبر شانو چنگی طرح یاد ہے، اے خلیفہ اول، اے امیر المومنین، اے ابوبکر صدیق، جڑا تسی سارا مال، ساری جان، اولاد، اپنے محبوب، اپنے نبی
بھی دقت میں تو وارناستے تیار سی صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر بولیے مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر ذرا اونچی بات سے مصطفیٰ کے ہم سفر جو خوش بیٹھا ہے مصطفیٰ کے ہم سفر بولیے مصطفیٰ کے ہم سفر میرے نبی کے ہم سفر گلی گلی نگر نگر بولیے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر میرے آقا فرمایا جس بندے نو تسی دنیا وچ جنتی ویکھنا ہوئے چلتا پھردا جنتی میرے صدیق نو ویکھ لو صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر جو تیرے نال بیتی ہے جو تیرے نال بیتی ہے توف بھی نہیں کیتی ہے تیریاں جفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے صدیق اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت صحابہ زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد عظمت صدیق اکبر زندہ باد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقت آیا فرمایا اے بھائی علی جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے کفن دفن کر کے میری میت لے کے میرے آقا کے روضے پر چلے جانا تو جا کے عرض کرنا میرے آقا آپ کا غلام آپ کا خادم آیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دنیا فانی سے کوچ کر گئے دنیا سے رخصت ہو گئے کفن دفن غسل تک سارا اہتمام کر کے سارا انتظام کر کے جب حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ کے اور میرے آقا کے روضے مبارک کے باہر چارپائی رکھ دی عرض کی آقا اے لجپال آقا اے بددہا کے مکھڑے والے آقا اے واللیل کی زلفوں والے آقا اے مازا کے کجنے والے آقا اے علم نشرہ کے سینے والے آقا اے یا ایھا المزمل کی چادر والے آقا آپ کا غلام صدیق آیا ہے آپ کا غلام آپ کا خادم صدیق آیا ہے اندر سے خود بخود حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک کا دروازہ کھلا اندر آقا کے قبر اطہر سے آواز آئی خلیل کو خلیل کے ساتھ یار کو یار کے ساتھ ملا دو فرمایا دیر نہ کرو جلدی کرو یار کو یار کے ساتھ ملا دو پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس بولیے پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس تو سامعین محترم
حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین ہیں، جب وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، جو ہمارے وقت کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، جو ہمارے خلیفہ ہوتے ہیں، جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، ان کو کوئی علم نہیں ہوتا، ان کو اس سے غرض اور مطلب نہیں ہوتا کوئی مار جائے، کوئی بچ جائے، کوئی بھوک سے مر جائے، کوئی پیاس سے مر جائے، کوئی خودکشی کر لے۔ ہمارے حکمرانوں کی اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کی ٹینشن نہیں ہوتی، اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو سامعین محترم، جو پہلے والے حکمران تھے، جو پہلے والے لیڈر ہوتے تھے، جو پہلے والے وزیر اعظم ہوتے تھے، وہ کہتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری دور خلافت میں اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت والے دن میں آپ کو کیا جواب دوں؟ آج کل کے حکمرانوں کو تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بے شک خودکشی کرے بھوک کی وجہ سے، کوئی تنگی کی وجہ سے، کوئی غربت کی وجہ سے مر جائے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں۔ تو سامعین محترم، ایک وقت ایسا آیا، ایک عورت ہے جو بیوہ بھی ہے، نبینی بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، اپنا کام نہیں کر سکتی۔ تو صحابہ کرام چھپ چھپ کے لوگوں کے کام آتے تھے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے، بیوہ کے کام آتے تھے، چھپ چھپ کے نیکیاں کرتے تھے۔ آپ اور میں کوئی نیکی کریں، کوئی خدمت کسی بزرگ کی، کسی یتیم مسکین یا کوئی نیکی کریں تو ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ تو صحابہ کرام جو نیکی کرتے تھے چھپ چھپ کے کرتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ ایک عورت کے گھر گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بی بی آپ کے نبینی بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، تو میں آپ کے گھر کی صفائی کر دوں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، کوئی آیا تھا وہ صفائی کر گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میں آپ کو پانی بھر دوں مشکیزے میں؟ اس وقت نلکے تو ہوتے نہیں تھے۔ فرمایا نہیں، کوئی آیا تھا وہ پانی بھی بھر گیا۔ عرض کی اماں جی میں گھر کی صفائی کر دوں؟ فرمایا نہیں، کوئی آیا تھا وہ صفائی کر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بی بی اس کا نام کیا ہے؟ کون تھا جو صفائی بھی کر گیا، تجھے کھانا بھی کھلا گیا، تیرا پانی بھی بھر گیا؟ وہ کون تھا؟ اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس مائی نے کہا کہ نہیں، وہ اپنا نام نہیں بتاتا، پتہ نہیں کون ہے، اس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آئی، ساری رات دیکھتے رہے، کھڑے رہے، یار میں دیکھوں کون آتا ہے جو راتوں رات خدمت کرتا ہے بی بی کی اور چلا جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آدھی رات کا وقت، سنیے آخری بات، بس اپنی بات میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، بات ختم ہوگی، آخری بات۔ آدھی رات کا وقت ہے، ایک شخص جوتا اتار کے ننگے پاؤں اس عورت کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یعنی کہ دیکھا تو حیران ہو گئے، کمال ہو گئے۔ وقت کا وزیر اعظم، وقت کا حکمران، امیر المومنین، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے۔ یہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیڈر، انہیں کہتے ہیں مسلمانوں کے حکمران، یہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے وزیر اعظم جو لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں، دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اپنی کوٹھیاں، اپنے بنگلے، اپنا فائدہ سوچتے ہیں، باہر کے ملکوں میں کوٹھی بنا لی، اپنے بچوں کو پڑھا لیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔